ساری کنفیوژن ساری دور ہوتی ہے ایس ریکارڈر کے اوپر. ٹھیک ہے جی. اچھا بات سنیں, میں آپ کو تھوڑی سی بات کرتا ہوں. استہزاء, منکر, یہ لفظ استعمال کیا نا, یہ تینوں ایک ہیں کہ مختلف ہیں؟ بتائیں. نہیں آپ میری بات سنیں. آپ نے بات کہہ رہے ہیں کہ صرف طارق کا لفظ استعمال. نہیں بات میں آپ کو دلیل دے رہا ہوں. میں بات کروں, میں ایک سوال پوچھوں آپ سے. ایک عام بنا نہیں, ابھی چل رہے ہیں. طارق, استہزاء, منکر, تینوں ایک چیز ہے. فرق ہے نہیں, انہوں ایک فرق ہے کہ نہیں ہے؟ فرق ہے نا, یہ سب مانتے فرق ہے. انہوں نے حدیث تینوں پہ ایک ہی پڑھی کہ طارق جو ہوگا وہ بھی کافر. حدیث پڑھی, ابھی حدیث پڑھی نا عبداللہ بن عمر کی مسجد سراج سے کہ جو سنت کا انکار کرے وہ کافر. مسجد سراج پیش کی ابھی پیش کی. ٹھیک ہے جی. ابھی اس نے فقیہ بیچنا ہے کیا؟ تینوں لفظ مختلف, تینوں پہ فتویٰ انہوں نے کہا کہ تو نے کہا تارک سنت دارہ اسلام سے خارج ہے. میں نے یہ لفظ یہاں پہ لکھ لی ہے. اگر ان کے والد جو بزرگ ہیں اچھا سن لے بھائی, آپ کے احباب میں شامل ہیں. 12 کی گنتی ہے نا, 12 کی گنتی ہمارے بزرگ ہیں. ہمارے بھی سن تو لے آپ, میری بات تو سن لیں, میری بات تو سن لیں. آپ بات کر لیں, میں پھر بولتا ہوں بات میں. حاج نے آپ کو یہ سبق دیا ہے کہ آپ بدتمیزی میں اتر آئے. بات تو سن لیں آپ. میں نے آپ سے بدتمیزی میں یہ کیا ہے, کیا مطلب ہے بھائی؟ سن لیں, بات تو سن لیں میری. بدتمیزی کس سے بات سن لیں. برکت میرا, جب میں بات شروع کروں گا تو سٹارٹ کیجیے گا. میں نے کہا کہ اگر یہ کلمات میں نے کہے ہوں کہ تارک سنت اسلام سے خارج ہے, یہ لفظ جو انہوں نے اپنی زبان سے اس مرتبہ ادا کیے میرے خلاف, اگر یہ نکل آئے, ریکارڈ کر لیں, نکل آئے انہی الفاظ کے ساتھ تو میری شکست. اگر سن لے بھائی, اگر نہ نکلے تو ان کی شکست. اس بات پہ ٹک لگا لیں. دوسری بات, میں نے ان سے سوال کیا ہے کہ جو شخص سنت کا منکر, تاریخ ایسا کہ انکار کرنے والا, استہزاء کرنے والا, وہ کافر نہیں ہے. پھر میں نے ان سے یہ بات پوچھی ہے. اب بات یہ ہے کہ میں نے اپنی بات کی وضاحت کی اور ساتھ میں نے کہا کہ آپ کے سوال کے جواب میں میں نے یہ زائد اضافی کلمات کہے کہ آپ نماز کی بات کرتے ہیں, جو ایسا تاریخ انکار کرنے والا ہو, استہزاء کرنے والا ہو, وہ تو نماز کیا اسلام سے نکل جائے گا. یہ میری بات ہے. اب انہوں نے میری بات کو سیاق و سباق سے کاٹ کر ایک لفظ پر, آج بات واضح ہے کہ یہ موضوع پر مناظرہ نہیں کرنا چاہتے, بالکل نہیں کرنا چاہتے. آپ حکم بتا دیں. ویسے ان صاحب بولنے کا بہت شوق ہے, آپ بھی اٹھا دیں ان کو بھی بہت شوق ہے. وہ تو کہہ رہے نا, وہ مجھے کہہ رہے ہیں ہمیں سب اٹھا دیں. آصف صاحب کی جگہ پہ آفت سیف اللہ کو اٹھائے. وہ مجھے بول رہے ہیں, وہ میرے ساتھ درمیان میں میری ٹنگ شروع کیا, وہ درمیان میں بولے یار, میرے ساتھ درمیان میں بولے نہیں. بات تو میرے ساتھ کرتے ہیں. موضوع پہ آئے, موضوع پہ رہ کے بات کریں. دلائل سے نراض ہم نے کھل کر بات سنیں. جان تو جو آپ کی پھنس گئی ہے, نکل تو سکتے نہیں. جو فتویٰ آپ نے صادر کیا وہ تو ریکارڈ ہو چکا, ٹھیک ہے جی, الحمدللہ. دوسری بات یہ, میں نے پہلے بھی یہ کہا تھا کہ جب سوال ہی نہیں ہے تو آپ نے یہ اضافی بات کہی کیوں؟ کیا مقصد تھا اس کا؟ جب آپ دلائل ابراہیم کی بات کر رہے تھے, اس کا مقصد کیا تھا جب سوال ہی پوچھا نہیں؟ میں نے پہلے بھی یہ کہا اور دوبارہ پوچھ رہا ہوں ابھی, یہ بات یاسین صاحب یہ 8ویں بات ہو گئی ہے کہ انہوں نے یہ بات اپنے کتابوں سے ثابت نہیں کی, خالی زبانی.
میں پہلے کہہ چکا ہوں، ترک، استہزاء، منکر، یہ تینوں مختلف چیزیں ہیں، لیکن آپ نے فتویٰ ایک لگایا، ایک ہی فتویٰ لگایا۔ اگر مان لیتے ہیں برسبیل تنزل کہ تارک، منکر، استہزاء یہ تینوں علیحدہ علیحدہ چیزیں ہیں، تو فتویٰ ایک کیسے لگایا آپ نے؟ فتویٰ تو ایک لگایا، یا انہوں نے کہا کہ نہیں فرق ہے، خود فیصلہ کریں آپ سے۔ یہاں سے آپ پتہ چلتا ہے کہ آپ درمیان میں اگر یہ پنکچر لگا بھی لیں آپ کا کام نہیں بنتا۔ آپ نے تاریخ کے اوپر بھی فتویٰ لگایا کافر کا، لگایا کہ نہیں لگایا اس نے؟ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے کہا کہ جو تارک ہو اور اس طرح ہو کہ وہ استہزاء کرے اور پھر وہ منکر بھی ہو، ٹھیک ہے جی، لیکن یہ یاد رکھیں کہ تینوں کے احکامات مختلف ہیں۔ سن رہے سارے پڑھے لکھے، چاہے اس کے دان نکل رہے ہو یا نکل رہے ہو، ٹھیک ہے جی۔ آپ بولے کہتے ہیں منکر، تینوں باتیں مختلف ہیں، یا تو کہیں تینوں ایک ہے اور فتویٰ بھی ایک ہے۔ جب تینوں باتیں مختلف ہیں تو آپ نے فتویٰ ایک کیسے لگایا؟ آپ جس چیز میں پھنس چکے ہیں، عمر صدیق صاحب ساری عمر بھی وجہ سے نہیں نکل سکتے آپ۔ بھائی بات بالکل واضح ہے، انہوں نے کہا یہ نایاب بات ہے، یہ نایاب بات نہیں، پوری جماعت اہل حدیث پوری دنیا سب جی سن لو، پوری دنیا کی جماعت اہل یاسین ایک منٹ، یاسین صاحب ایک ٹائم بھی آپ ایک تو کیا سن دو میرے بات آپ کریں کہ مسئلہ کریں گے، آپ ہی کریں گے، میرے سے کیوں کریں گے؟ میں آپ میری بات کیوں کریں گے؟ میری بات کیوں کریں گے؟ اس لیے آپ کو بولنے کی حق نہیں ہے، آپ بس کریں، میری بات کو پورا ہونے دے۔ یہ طریقہ ہے؟ نہیں نہیں بات کریں، ہر بات کرتے ہو، میں نے آپ نے جب نہیں جب دیکھیں بات رہے موضوع سے دے رہا ہوں۔ ٹائم کاٹ دینا، ٹائم کاٹ دینا، آپ کو بولنے کا حق نہیں ہے، نہیں ٹائم کاٹ آپ کو بولنے کا آپ حق نہیں نہیں کر ہے۔ رہے ہیں، اس لیے کہ جو بات کریں گے کتابوں سے ثابت کریں گے، میں کہتا ہوں آپ کی بات نہیں بن جائے گی، آپ کوئی حجت نہیں ہے، کیوں نہیں آپ نے کہا تھا دو افراد کے درمیان منازع ہے، پھر بخاری اور سن لو بات سن لو علمگیری کی کتاب اور سن لو، کیوں پیش کی؟ آپ پر بطور کیا لکھا؟ بطور دلیل کیا نہیں بتا آصف بھاٹا عمر صدیق سے آصف نہیں بھاگا، ہم نے یہ کہا ہے مجھ سے تو بلاتا ہوں اس طرح کیا بول رہے ہیں؟ محمد رشید جوان میں باہر گئے تھے، آپ باہر آخری عہد تک ڈالا، بات کریں آپ وہاں بھی بسی تھی، وہاں پہ بھی عبد الطلاق بچرگی کیا، مفتی جمیل کیا، صحیح تصوف کیا، اس طرح کی بات ایک بات آپ بات بھی مجھے موضوع پر دلائل پیش کرنا ہے، نہیں کوئی دلائل ابھی تو شرائط پیش کی اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سناتا ہوں، مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام مجھے حدیث پڑھنے مجھے دلائل پڑھنے مجھے دلائل پڑھنے جس مقصد سے آئے بات کرنی ہے دلائل پڑھنے دو، میں نے مذاق کر دیا ساری گفتگو سن کے میں بڑا افسوس ہوا ہے کہ تسی عالم دین ہو کے تسا موضوع لے ایسی رفع یدین دا تسی پتہ نہیں نکل کیڑے پاسے دلائل دو مجھے، اچھا تسا لفظ کیا ہے کہ دلائل و براہین دے مطابق جس بندے نے مطلب رفع یدین نہیں کیتا رکوع دے وچ اودی جڑی ہے نماز نہیں ہو جاتا رسول اللہ والی رسول اللہ والی مطلب ہے رسول اللہ والی نماز نہیں ہوئی، اور کیا نماز وہی نہیں ہے، مقصد ہے کہ رسول اللہ والی نماز نہیں ہے تو نماز ہی نہیں ہوئی، کوئی نتیجہ کاٹ ہو نا جڑا لفظ میں خود بیان کرے، یہ خود بیان کرے کہ نماز نہیں ہوئی، خود بیان کرے نا دلائل اور براہین کو شکست ہو جی ایسے بولے ٹھیک ہے جو پہلے وہاں
मैनू समझाओ जी, ना इन्हों समझाओ ते ना इन्हों समझाओ। मैनू समझाओ कि ये रफा यदैन जेड़ा तुहाडे नजदीक जेड़ा है जी बिल्कुल जो बात ठीक है, बात सही है, सारे चुप रहो, करो ये जेड़ा तुहाडे नहीं नहीं करो, गल करो यार, थोड़ी गल चले गए। अच्छा सीख साहब मेरा मौजूद है यही तो बात करते हो मकसद तो हाथ के अच्छा गल बोलो, मैं तय कर रही हूं, मैं तय कर मौजूद है आए शराब ते शराब का कहना होना ही शराब का मतलब है मौजूद तो फिलहाल। अच्छा मेरी गल सुनो, अच्छा शराब का मतलब फिलहाल और शराब का आया वो किताब छुटका पढ़ना शुरू करना है। ठीक है बस ठीक है, क्या है ये तरीका है शराब चाहिए होती। अच्छा दोनों ये कौन सा समझ नहीं आ रही ये जो मेरी बात समझ भाई जाबर बिन यार पैसा नहीं यार मैं कोई बात नहीं करेगी क्या आप लोगों ने मेला बनाया है? शायद क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? भाईजान 2 मिनट सामने में आप बात करने का मेरी बात अच्छा मेरी बात आराम से जो ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਿਖ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ ਫੜੋ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੋ ਕੱਲੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣਾ ਕੋਨਾ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਦਿਓ ਤੇ ਬੈਠ यार मैं लिख दो यार ये मैं शर्तां ਇੰਤਜ਼ਾਮੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਲੜਨਾ ਕਿਉਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕੱਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰ ਦਿਓ ਕੱਲੇ ਬੈਠ ਭਾਈ ਜਾਨ सब चुप हो जाएंगे सब चुप। एक मिनट बात करो, इंतजामी जब आप यहाँ पे आए थे और जब आपने इंतजामी वो किया था कि कोई दरमियान में शख्स नहीं बोले थे, मछली बाजार बंद क्यों बोले दिया जा रहा है? चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, अब दरमियान अच्छा एक बात एक मिनट की बात ये बना अगर दलाइल पेश करना है तो मैं जरूर के खड़े होकर पेश करूंगा। मेरा सवाल चना है और जवाब गंदम आए तो ये बात बनती है? नहीं बनती ना। मैं कहूँ घर में कितने कमरे हैं जी, घर में 10 बंगले हैं, ये कोई जवाब है? जब तक शराइत नहीं होगी दावा नहीं पेश करेंगे, दलील किस चीज पे देंगे? बात हम शराइत इसलिए कर रहे हैं कि जी शराइत पहले तय होती है ताकि मैं भी पाबंद हूँ वो भी पाबंद हो जाए। अब शराइत में उन्होंने हमने बात नहीं करनी थी, हम तो आए आराम से जितना मेरी बात से पहले मुकम्मल होने देना जितना हम भी इस मसले पे आए हैं, लेकिन उमर सदीक साहब ने वो बात की जो आज तक किसी ने बात नहीं की। अगर दलाइल साहब हाजिर साहब के बस खड़े होकर पढ़े तो यहाँ से एक हदीस में पढ़ूंगा, एक हदीस वो पढ़े, हदीस में पढ़ूंगा वो पढ़े, फायदा क्या होगा? क्या होगा? क्या ये हदीसें किताबों में नहीं है? अगर यही देखना है आपने कि हदीसें क्या है, कुछ किताबें उनकी दे रहे, कुछ किताबें हमारी मसले की दे रहे। अगर आप इसमें ही फैसला करना है, बात यह है कि कुछ शराइत होती है जिसे पता चलता है कि यार वो उस बंदे ने जो बात की है उसके ऊपर ये बात फिट उतरती है या नहीं है। एक छोटा सा मोटरसाइकिल जिसके पिस्टन उसके साइज के अलावा फिट नहीं उठता तो आप जबरदस्ती डाल सकते हैं उसके अंदर। हम तो यही कह रहे हैं कि जरूर आपके जो मसलक का जो मसूलन है वो बताएं कि क्या होता है। वो उधर से कभी फिक्र बरात, कभी आलमगीर, कभी ये कभी वो, ये अभी मैं आपको बताऊं मैं इनके 10 मुनाज़रे देख चुका हूं उमर सदीक के। शराइत में मेरी बात कंप्लीट हो उसके बाद जितना आप टाइम लें, शराइत में हमेशा यही करते हैं। ठीक है जी, मैंने पहले ही कहा था कि पहले आप बता दें कि जी सुन्नत के खिलाफ है। अभी मुझे एक बात बताएं, 4 रकत ये उन्होंने तारक, इस्तिज़ा और मुनकर का इस्तेमाल किया, तीनों मुख्तलिफ है, फतवा एक लगाया,
تین مختلف باتوں میں فتویٰ یہ کیسے لگ سکتا ہے؟ ایک بات. دوسری بات میں نے کہا کہ یہ بات اپنی کتابوں سے پیش کریں. ایسے تو میں بھی بڑھ کے مارتا رہوں گا, وہ بھی بڑھ کے مارتا رہیں گے, ثابت ہوگی. انہوں نے کوئی کتاب دکھائی نہیں, ثابت کریں. حدیث ایک پیش کی اور احکام تین ہے, استہزاء, تارک اور منکر کے. یہ کیا بات ہوئی؟ وہاں دوبارہ اپنی باتوں سے نہیں کر سکتے. آپ وہ پوری کر لیں گے نا. اصل گل پتہ یہ میری گل ساڈیاں پہلو کوئی شرطاں طے ہوئی سن اتنے جانا نہیں ہوئی, اسی اتنے آ کے بیٹھ گئے کہ یار اسی جس مقصد سے آئے ہیں نا وہ مقصد کی ہے کہ موضوع رکھے لین تے بات کرنی ہے. میری گل دیکھیں 6 پہ لکھا ہوا ہے بقیہ مناظرے کی تمام شرائط اور دعویٰ جواب دعویٰ مناظرین ہی طے کریں گے. سر بقیہ دیکھو اس چیز تے بھی لکھا ہے مناظرہ نہیں کر سکتے, انہاں کرنا ہے. کس نے انہاں کرنا, تسی نہیں کرنا. پاس میں غلط اس لیے بول رہے ہیں جب آپ یہاں آئے تھے. یار میں تو شرط ان پر میں تو شرط شرائط میں. اچھا یہ شرط مانتے کی بات ہے, میرے تو 6 منٹ پہلے شرط مانی نہیں ہے. پہلے میرے 1 منٹ دیو سر اور پانچ نمبر سر دیکھو اور مجھے 6 منٹ گفتگو کی ہے انہاں بزرگاں نے 3 دفعہ کے بولتے میری گل سنو یہ سین پہ دیکھو جڑی انصاف دی گل ہے یہ 3 دفعہ اٹھ کے آ کے کھڑوتے تو کوئی بندہ نہیں بولیا پچھوں بالکل گل کرن دیو. جدو انہوں نے رفے نے موضوع چھیڑیا ہے کہ جس مقصد سے گل کرو تو کھیچ کرو بٹھائی دے کہ یار تسی میری گل سنو میرے کے بات سنیں اب کون سا بولے گا اب یہاں سے بولتا ہے بیٹھے ہیں یہ شرائطاں نہیں پوریاں رات 9 تک اسی بات سننی کا رکھتے ہیں لوگ نماز میری گل کی ہے. دیکھو میرے سوال ہے کہ میری گل سنو انہوں نے پہلے گل کی ہے نا تسی انہاں نوں اس موضوع دے اوپر لے آؤ کہ میری گل سنو نا شاید نہیں ہوگی جس جائز جہاں کہ جائز ساڈی شرط کی ہے کہ جا کے پھر اسلام تے بات ہوئی یہ شرط ہے ہوئی ساڈی شرط ہے ہوئی سی نا السلام علیکم تو وہ تو جو اینڈ ٹائم اور چلائیں ٹائم دے چلو میں آ کے کام لے کے اگر مناظرہ ویسی کرنا ہو تو یہ جو کتابیں لکھی گئی ہیں مناظرے کے اوپر علم مناظرے کو فضول ہے. شرائط بغیر دیکھو تسی آپ سے ساری کتابیں پڑھ لو اسی جڑے بھائی سے آ کے بیٹھے ہیں نیوٹرل آدمی سانو تواڈے سوال جواب سننے چاہوں کہ رفے جان میں نے یہی کہا ایتھے شرائط اچھا شرائط اچھا میری گل سنو کس طرح طے کرنی ہے ملوک ٹھیک ہے 15 منٹ طے کر لو شرائط یہ دو یار اچھا کفر ہے سنت کا دار یار تھوڑا ایتھے آ جاؤ اس تے اوتے آ جاؤ انہیں نہیں کہا یار کیمرہ پہ کہا کہ نہیں کہا دیکھو جی بھائی صاحب گل ہے کیمرہ کھول لیں اچھا چلیے میں یہ فیصلہ کرتا ہوں بات ٹھیک ہے تارک لفظ کا استعزاء کا چلیے ٹھیک ہے انہوں نے کہا کہ تارک استعزاء منکر چاہے انہوں نے کہا کہ میں نے اضافی بات کی. اچھا ویسے میں سوال کرتا تواڈے نزدیک تارک استحاضہ سوال میں نے کہا ہے ہم ہمارے نزدیک تو اس کو چھوڑے نا ہم تو جب ہم سوال پہلے میری بات سن لینا تو گل پہ یار میری بات سن پھر ویسے کی بات کرتے ہیں شرط طے کرو جی اور شرط 15 منٹ طے ہو گئی استہزاء شرط 15 منٹ نے کریے طے کر کے کام شروع کرنا جی پہلے لفظ میری گل سن 15 منٹ طے 15 منٹ زیادہ طے اچھا دیکھیں بات نہیں پتہ چلا کیا ہے ٹھیک ہے میرا آپ سے بات ہے یہاں کچھ جھگڑا نہیں کرنا کوئی نہیں جھگڑا تسی مہربانی کرو 15 منٹ کی بات نے طے کرو اصل موضوع شروع ہوئے اس طرح سے نہیں بیٹھے بات سنیں کہ نہیں سنیں چلے سناؤ جی. اگر ڈائریکٹ اٹھ کے ہی میں نے روایتیں پڑھنی ہیں اور مجھے یہ نہ پتا ہو کہ جی میرا دعویٰ کیا ہے اور میں کس شرائط کے تحت ہی پڑھوں گا اٹھ کے پڑھنا شروع کر دیں. اگر 500 پڑھیں گے نا تو 1000 میں پڑھ کے دکھاؤں گا. پھر میں کہیں کہیں گے یہ تو آپ کے دعوے میں تو اطلاق ہی نہیں ہوتا. یہی بات ہے نا شرائط کی جو بڑی بڑی کتابیں لکھی گئی ہیں مناظرے کے اوپر اس لیے لکھی ہوئی ہیں کہ آپ اس پہ جھگڑا نہ ہو. ٹھیک ہے جی. میں نے تو ایک سوال کیا تھا مفتی صاحب کا وہ فتویٰ آ گیا جو آج تک نہیں آیا. ٹھیک ہے جی. پھر اس پہ میں نے یہ سوال میرا حق بنتا تھا اسلام مسلمانوں کا مجھ سمیت بھی بنتا ہے کہ میری بھی داڑھی نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. مجھے بھی کافر قرار دے رہی ہے تو مناظرہ اس لیے کر رہا ہے میرے ساتھ. دیکھیں یہ آپ سوچ رہے ہیں ایک بات اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں اگر آپ تو اس کو مسکرا کے اتارتے ہیں خوشی سے مسکراتے ہیں نہیں دیکھیں میری بات پہ جائے انہوں نے کیا کہ خوشی سے کرتا ہے تو وہ جائے اگر وہ یہ نہیں کہہ رہے ایک آدمی کی ندامت ہے شرمندگی ہے کہ یار وہ نہیں کر رہا اس کو وہ کافر نہیں کہہ رہے یہ بات ہے وہ نہیں کہہ رہے. اچھا اس میں یہ لکھے نا جنہوں نے ٹھیک ہے آپ جو بولے
اب شاہد صاحب دیکھیں مسئلہ یہاں پہ کی لکھنا ہے بالکل آپ نے جو بولا وہ لکھ اور میں یہ کہا کہ جو انہوں نے کہا کہ جو تسی طارق دا لفظ استعمال کیتا ہے لکھتے یہ میں تو جو نہیں کدھر ہے یار میری گل میری جان میری گل سن لو اس تو بعد تانوں اس چیز دے اوتے نقصان آ جائے گا حل کر رہا ہوں نا جی نہیں میری گل سن اس تو بعد تسی اس گل نو پھر شکانے پاسے لے کے جانا کوئی ٹرنا پہ نہیں مسئلہ حل کر دینا آپ نے پہلو میری اس میری بات سنیں آپ نے کہا کہ جو داڑھی مسکرا کے یا ویسی کرتا ہے سمجھ لو کاٹتا ہے ہاں تو انہوں نے کہا کہ استحاضہ کر کے سنت کا مذاق کرتا ہے میں تو گل کہی ہے تساں کہا جی نہ منو بھی کافر کیا میں تو گل کہی ہے اگر تسی داڑھی نو مسکرا کے اڑا کے جا رہے ہو کہ جا رہی ہے نال یہ گٹریں جا رہی ہے جان دیو ٹھیک ہے نا اس سے پھر تسی کو ذمہ دار ہو تو اندر دی کیفیت دا پتہ ہے میں بھائی داڑھی کا مذاق جیڑا کرنے والا وہ کافی مذاق چاچا جی علماء کی مجلس ہمیں سننے سے کوئی بات نہیں ہم سن رہے ہیں ابھی آپ نے کہا سن لے بزرگ بندے دکھا دے کے بٹھا دے نہیں سکتے سفید داڑھی یہ 58 سے لے کے 61 تک میں داڑھی مٹاتا تھا اس کے بعد میں نے علماء کی ایک محفل تھی اس میں میں نے سنا ایک حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو میری ایک سنت وفات ہو چکی ہے اس کو جو زندہ کرے گا اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا میں نے اس دن سے یہ داڑھی رکھ لی اللہ آپ کو برکت دے اور میں نے اس داڑھی کے اوپر بڑی تکلیفیں اٹھائی ہیں اللہ آپ کو استقامت دے گا اللہ فیصل بھائی کو دے کے صدقے میں مجھے پھر اتنا انعام ملا ہے کہ میں کہتا ہوں کہ وہ انعام جو ہے میری عقل سے باہر ہے شاہ فاطر نے کہا کہ داڑھی والا ہمیں اس گھر کے لیے ہمیں چاہیے یہ بیٹھے ہیں کہ بھائی میرے ساتھ تھے انہوں نے مانگ کے لیا کہ ہمارے رائے فیملی کے اندر ہمیں جو خوشی سے ہو جو بندہ داڑھی دا مذاق سنت لفظ انہوں نے نہیں کہے یہ بات ریکارڈ ہو رہی ہے مناظرہ انہوں نے نہیں کرا بات سے ہو گئی ہے بات آپ سے یہ ہو گئی ہے کہ طارق کا جو سنت ہے وہ دار اسلام سے خارج ہے یہ بات آپ سے ہو گئی ہے تبھی مجھے یہ اتنا آگے پھر آپ نے اس کی وضاحت کی ہے اگر میں نے استحقاق کا لفظ نہ بولا ہو منکر کا لفظ اعتراض کرنے سے پہلے اگر میں نے استحقاق اور منکر کا لفظ نہ بولا ہو میری شکست اس لیے کہ پہلے آپ نے لفظ ایک بات آج تم نے مناظرہ نہیں کرنا دے کے جانے ہیں آپ نے دلائل مجھے دے رہے دلائل دینے دے لیکن کیا جو ابھی اس سے باہر نکلیں گے وجہ یہ ہے آپ نے جو
جو مذاکر ہٹائے وہ کافر سنت یہی لفظ کیا ہے نہ سن لینا یہ لفظ میری بات تو سنیں ابھی آپ جھوٹ آپ نے کہا کیا کسی پہ شک لگاؤ استدلال کا ہے آپ کے اعتراض سے پہلے میں ان کی بات کر رہا ہوں میں آپ کے اعتراض سے پہلے آپ کرتا ہے غلط فتویٰ بتا یار اچھا پہلے سے بات کرنا ہے کیوں یہ لفظ کہیں گے آپ کے اعتراض سے پہلے اگر میں نے منکر استحقاق کے لفظ نہ بولے ہو تو شکست اچھا چلو ٹھیک ہے ایک منٹ بس سبیل تنزل مان بھی لیں کہ انہوں نے تارک استہزاء اور منکر کے لفظ استعمال کیے ہیں ٹھیک ہے جی ابھی میں آپ کی بات کروں آپ نے کہا کہ جو مذاق ہنسی ٹھٹا کر کے جو داڑھی کاٹے دار اسلام سے خارج اور جو دل میں پشیمان ہو نبی کو سنا میں کر رہا ہوں پھینک رہا ہوں یار وہی تو کہہ رہا ہوں نا میں وہی تو کہہ رہا ہوں آپ نہیں کہیں نا میں کیا کہہ رہا ہوں اور جو پشیمان ہو کہ داڑھی سے میرے اور خرافات ہوتے ہیں تو اس کے بارے میں کوئی ایسی بات نہیں ہے ٹھیک ہے جی دونوں باتوں کے احکامات مختلف فتوے مختلف انہوں نے تارک کے اوپر استہزاء کے اوپر اور منکر کے اوپر وہ حدیث دکھائی مسئلہ سراج کی ایک حکم دکھایا انہوں نے ہماری بات یاد ہے بات کہ ہم نے فتویٰ غلط اچھا بتایا آپ یہ گل نہ کریں بہترین طریقہ ہے ایک منٹ میری گل انہوں نے بات پیچھے کرنے ہیں حضور میں تو اس سے آگے آ چکا ہوں نا میں تو بس سبیل تنزل کہہ چکا ہوں کہ مان کے لیکن میری بات سن لے میری بات سن لے اچھا میری بات سن یار پہلے ان کو چپ یار میری بات وہ وہاں سے ٹپ 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 آواز کرے نہیں آپ نے ہم ختم کرے ابھی ہم کرے آج آپ نے آپ کے گلے سے ہڈی نہیں نکل سکتی نہ نیچے جا سکتی ہے نہ اوپر آ سکتی ہے یہ یاد رکھے اس کے اوپر یہ 2 منٹ چپ کفر کا فتویٰ لگایا یہ داڑھی نہ کے کافر یہ بات اب مسلمان نہیں ہے شیر بھائی انہوں نے بھائی نے گل کہی اے یار جڑے کس واسطے یہ ثبوت رکھے بات سنیں میری یار نہیں غلط بات میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بس سبیل تنزل میں یہ کہتا ہوں بات سنیں میں مانتا ہوں کہ بس سبیل تنزل مان لیتے چلے کہ انہوں نے استہزاء کا لفظ استعمال کیا منکر کا لفظ استعمال کیا اور دوسرے جو استعمال کی تاریخ ٹھیک ہے مان لیا فتویٰ ایک کیوں لگایا تینوں کے اچھا تینوں کے احکام جدا ہے فتویٰ تو ایک لگایا کہ نہیں لگایا جن سے بات کرتے ہیں آپ یار بات فتویٰ ایک نہیں لگایا فتویٰ ایک لگایا حدیث صاحب نے ایک پیش کی آپ نے فتویٰ ایک لگایا نہیں چلے ایک بات کہیں آپ بھی کہیں تاریخ کا کیا حکم ہوتا ہے لو جی میں تاریخ کا کیا حکم ہے اس سے درمیان میں ایک منٹ تاریخ کا کیا حکم ہے جواب دیتا ہوں تاریخ کا کیا حکم مجھے ہے بس 2 منٹ میری گل بس ٹھیک ہے 2 منٹ ٹھیک ہے بند کرا میری گل سنو جی انہاں جو سارے پل دورا رہی ہاں جی سارے بالکل سارے سارے بالکل ہم آواز آنے سے اصل بولو تو آواز آئے گی بہن اٹھا تو بولنا ادھر بھی یہ منہ کر کے بات کہہ رہے ہیں ادھر بھی آرام کلاس ہے یعنی کہ پھر پانچ ملے گرا بڑا ہمارے بیٹھا لے لو اصل گڈ دورا نہیں صحیح چھوڑ دیتے ہیں آرام بھی کرو آرام دو سب سے پہلی بات سب سے پہلی بات حضور بات میں مقصد ہے نا کسی دعوے تحت ہوتی ہے بھائی آپ کریں نا آپ اس کو طے ہم نے تو نہیں کرے نا کسی کا فتویٰ کا فتویٰ خوشی لے آیا یار دعوے کی ترقی کرے نا پیچھے جاتے نہیں چلے ایک بات ہے پیچھے جاتے نہیں ہوں ویڈیو پہ فیصلہ کرتے نہیں ہوں شکایت لکھ کر لکھواتے نہیں ہوں اعتراف کرنے کا شوق ہے یہ فتویٰ ایک لگایا ہوا ہے آپ نے سر گل سنو آواز اونچی کر کے سنا دو میں تو پھر بس سبیل تنزل نیچے آ گیا نا بس سبیل تنزل بس سبیل تنزل میں کہہ رہا ہوں لو بات کرو آگے اچھا بس بس سبیل تنزل مان لیا آواز اونچی کر کے ویڈیو سنا دو چل ایک بس سبیل تنزل کیا پیاری بات ہے ویڈیو لاؤ جی میری بات سنیں پھر میں ویڈیو لے کے آئے گا بس سبیل تنزل مان لیتے ہیں کہ انہوں نے تینوں لفظ ساتھ استعمال کی قید لگا مانتے ہیں اتنا مانتے ہیں مانتے ہیں یار یہ بات ہوئی یا تو آپ سمجھیں یا کہ آگے بات کریں یار سارا کچھ میں کہاں سے رہنا یار تو پھر اس کے پر پاس چلیں گے چلے ہم تو کہہ رہے ہیں میں تو نیچے لیول پہ آ رہا ہوں نا چلے یہ کہتے کہ میں نے یہ لفظ نہیں کہ تارک حل لفظ کے ساتھ قید لگائی تھی استہزاء کی اور منکر کی ٹھیک ہے جی یہ بات ہے تینوں کے احکامات یا تو کہیں کہ ایک ہیں یا تینوں کے احکامات جدا جواب میں دے دو پھر ابھی بات نہیں کریں چلو شکر ہے پہلے آپ بات کریں 2 منٹ کتنی دیر فقط جو ہے وہ آپ 3 منٹ دو منٹ پہلے 2 منٹ چلتے تین آپ نے تو میں نے 1 منٹ لیا 3 منٹ میں کہتا ہوں 3 منٹ کیونکہ وقت میرا تھا درمیان میں بات
سب سے پہلی بات یہ روزے روشن کی طرح آیا ہے کہ موضوع سے ان کا کھلا فرار ہے، اور اس فرار کے لیے میں نے آن دی ریکارڈ یہ بات کہی ہے کہ ہم پیچھے چلے جاتے ہیں اور ویڈیو کو سن کے فیصلہ کر لیتے ہیں، یہ آپ کی شکست یا ہماری شکست۔ اب انہوں نے کہا کہ بطور تنزل جو ہے، بطور تنزل ہم اس بات کو تسلیم کر لیتے ہیں تو احکام ان کے ایک جیسے ہیں جدا ہے۔ بھائی میرے بیان ریکارڈ ہو چکا ہے، میں نے یہ بات کہی ہے کہ جو تارک سنت ہے وہ ملعون ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ملعون قرار دیا ہے۔ اب ذرا سن لیں۔ دوسری بات، جو منکر ہے سنت کا وہ بھی تارک ہے، جو مذاق کرنے والا ہے وہ بھی تارک ہے۔ ایک شخص ایسا تارک ہے جو مذاق نہیں کرتا، انکار نہیں کرتا، تارک ہے۔ اب ہم ایسے ایک شخص کو گمراہ کہہ سکتے ہیں، فاسق کہہ سکتے ہیں، کافر نہیں کہہ سکتے، ٹھیک ہے؟ سن لیں بات کریں 3 منٹ یہی باتیں میں نے کہی کہ جو شخص دلائل و براہین واضح ہو جانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا تارک، انکار کرنے والا، تارک ایسا کہ انکار کرنے والا، استہزاء کرنے والا، ایسا شخص کافر ہے۔ اور جو شخص تارک ہے ہم اس کی نماز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی نماز نہیں سمجھتے، حکم جدا ہے۔ اور میں نے یہ چیز بیان کی ہے، گرم دماغ جوش کی وجہ سے وہ سمجھ نہیں آئی، پھر اعتراض جب ہوا بزرگوں کی طرف سے، ان کی طرف سے، یہ اعتراض سے پہلے کہ میری عبارت ریکارڈ ہے، ویڈیو بن چکی ہے، بزرگ بھی دیکھیں گے، آپ بھی دیکھیں گے، اگر میں اس میں غلط ہوا تو بعد میں بھی غلط ہوں، یہ کون سی بات ہے؟ بعد میں بھی غلط ہوں۔ اور اس کی میں نے اب وضاحت بھی کر دی، وضاحت بھی آپ کے سامنے رکھتی ہے۔ اب ہم نے جب حکم بیان کر دیا کہ اس شخص کی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی، 2 منٹ ہو گئے، 3 منٹ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والی نماز نہیں ہوتی، اس کی نماز خلاف سنت ہے۔ اب یہ میں نے اس کا حکم واضح کر دیا ہے کہ جو شخص رکوع والا رفع الیدین نہیں کرتا وہ شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا تارک ہے، اس کی نماز خلاف سنت ہے۔ رکوع والا رفع الیدین اگر نہ ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی نماز نہیں ہوتی۔ اب یہ بات جو میں نے کر کے موضوع کی طرف آئے، شرائط کو ہم آگے بڑھاتے ہیں۔ حکم میں لکھ دیتا ہوں کہ اس کی نماز رسول اللہ والی نماز نہیں ہوتی، اس کی نماز خلاف سنت ہے۔ دلائل و براہین واضح کرنے کے لیے آگے بات کو چلائیں، میں اپنی ٹرن جو ہے وہ لگاؤں، آپ سائل کی حیثیت سے اعتراض کریں۔ آپ کہتے ہیں اضافی بات، کیونکہ اضافی بات کہنا بھی رسول اللہ کی سنت ہے۔ سائل نے سوال ہے کیا، آپ نے جواب 2-3 دیے، اور دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ صرف الحمدللہ جی حافظ عمر صدیق صاحب نے اپنی بات کا آخر انکار تو نہیں کیا، لیکن یہ کہہ دیا کہ جی میرے کہنے کا مطلب یہ تھا۔ ہم اسی بات پہ لے کے آ رہے تھے کہ جی شکر ہے بہت سارے جو داڑھی نہیں رکھتے وہ بچ گئے آپ کے فتوے سے، کافر ہونے سے، ورنہ تو آدھی پہلے حدیث گئی تھی آپ سے۔